بہت سے مسائل صرف جاننے کے قابل ہیں، بتانے کے قابل ہی نہیں۔ یہ بات وہ علماء کہتے ہیں جنہوں نے عمریں صرف کر دیں مذہب کی خاطر۔ اگر کہیں کہ جس کی چاہو پیروی کرو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عمر عزیز کی بربادی کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرجحین کی تقلید واجب ہو جائے اور امام اور اس کے موافق حضرات کی تقلید ناجائز ہو جائے۔ سراجیہ غیر مجتہد پر ترتیب کی پیروی کیسے واجب کرتی ہے؟ قاضی مجتہد خود اپنی ہی رائے پر فیصلہ کرے گا اور قاضی مقلد مجتہد کی رائے پر فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم اپنی رائے لے کر کسی کی مخالفت کریں جو امام کے خلاف ہو گئے ہوں تو اسے منع کیوں کیا گیا ہے؟ ایک مجتہد کو حکم ہے کہ اپنی رائے پر فیصلہ دے، مگر اسے کب اپنی رائے ترک کرنا جائز بھی کہا گیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اور اس طرح کی دلچسپ اور اصول فقہ کی معلومات حاصل کرنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ، جس کی مکمل 30 جلدیں ہیں اور ہم پہلی جلد پڑھ رہے ہیں۔ تمام دوست جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور جن کو یہ ویڈیو اچھی لگے وہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ یہ جائز کہنے والے علماء خدائے تعالیٰ ان کے سبب ہماری مغفرت فرمائے۔ باخدا اگر ان کو جانچا اور آزمایا جائے تو ان کے قلوب ان کے قول سے منکر اور ان کے اعمال اس پر شاہد ملیں گے کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اسے اچھا نہیں جانتے بلکہ اس سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ بس بحث کے طور پر اسے لکھ گئے اور بحث ہی تک بات رہ گئی، اعتقاد و عمل کوئی اس کا نوا نہ ہوا۔ بہت سے مسائل میں خود کہتے ہیں کہ یہ بس جاننے کے قابل ہیں، بتانے کے لائق نہیں، کیونکہ جاہلوں میں سے مذہب کے گرانے کی جرت پیدا نہ ہو۔ پھر یہ زندگی بھر اپنے ایک امام کے مذہب پر رہ گئے اور افعال و اقوال میں سبھی مذہب سے باہر نہ ہوئے۔ اس کی تائید اور اس کے دفاع میں عمریں صرف کر دی۔ یہ صاحب تحریر کی فتح القدیر ہی کو دیکھ لیجئے، صرف مناظرے کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے اقول اس کا سبب یہ ہے کہ کسی شے کا ایک حکم تو اس کی نفس ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے جس میں خارج سے قطع نظر ہوتی ہے، اور ایک حکم ان باتوں کے سبب ہوتا ہے جو خارج سے پیش آتی ہیں۔ تو ان علماء نے جو بحث میں فرمایا وہ پہلا حکم ہے اور جس پر عمل رکھا وہ دوسرا، کہ مفسدوں سے بچانا واجب ہے، اگرچہ وہ شے کی نفس ذات سے پیدا نہ ہوں، جیسا کہ مخفی نہیں۔ مسلک میں اور باقی تینوں مذاہب میں اس مقصد کے تحت بڑے بڑے دفتر تصنیف ہوئے۔ اگر ایک امام معین کی مذہب کی پیروی لازم نہ ہوتی اور یہ روا ہوتا کہ جو چاہے جس کی چاہے پیروی کرے، یہ سابق لا یعنی کاروائی اور فضول چیز میں عمر عزیز کی بربادی ہوتی۔ حالانکہ یہ اس کام پر مذاہب اربعہ کے علماء اور مذاہب کے ماننے والے انہی ائمہ کا اتفاق ہے، بلکہ فروع میں مناظرہ اور اپنے اپنے مذہب کی حمایت تو زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ہی بلا نکیر جاری ہے۔ مذہب کی پابندی کوئی چیز نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ایک لا یعنی کام کے اہتمام اور فضول قسم کی مشغولیت کو اچھا سمجھنے پر اسی وقت سے اب تک کے ائمہ و صحابہ کا عملی اجماع قائم رہا۔ اس سے برتر کون سی شناعت ہوگی؟ لیکن علامہ شامی سے سوال ہو سکتا ہے کہ جب مذہب کی پابندی ضروری نہیں اور اس سے بالکلیہ باہرانہ روا ہے تو کسی معین مذہب کے حضرات مرجحین جنہوں نے اس مذہب کے دو قولوں میں سے ایک کو ترجیح دی اور ان کی پیروی کیسے ہو گئی؟ یہ کلام تو ان حضرات کے متفق ہونے کی صورت میں ہے، پھر اس صورت کا کیا حال ہوگا جب یہ باہم مختلف ہوں اور ایک طرف مجتہد مطلق امام اعظم بھی ہوں، یہ جن کی گرد پا کو بھی نہ پا سکے اور ان سب حضرات کا مجموعی کمال بھی ان کے فضل و کمال کے 10ویں حصے کو نہ پہنچ سکا۔ یہ ضب اور نون کو جمع کرنے کے سوا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات اور ان کے اصحاب اور ان کے مذہب کے اصحاب ترجیح کے سبب سب متفقہ طور پر
جب کسی قول پر اجماع کر لیں تو مقلدین کے ذمہ اسے لینا ضروری نہیں، بلکہ انہیں اختیار ہے اسے لے لیں یا اپنی خواہش نفس کے مطابق مذہب سے خارج اقوال کو لے لیں۔ لیکن جب امام کوئی قول ارشاد فرمائیں اور ان کے صحابین ان کے خلاف کہیں، پھر دونوں قولوں میں سے ہر ایک کو کچھ مرجحین ترجیح دیں اور صحابین کی جانب ترجیح دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو یا اسی طرف ترجیح کے الفاظ زیادہ مؤکد ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی مرجحین کی تقلید واجب ہو جائے اور امام اور اس کے موافق حضرات کی تقلید ناجائز ہو جائے۔ بلکہ اگر امام اور صحابین کا کسی بات پر اجماع ہو اور ان متاخرین میں سے کچھ افراد ان کے اجماع کے مخالف کسی قول کو ترجیح دے دیں تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کر ان حضرات کی تقلید اور پیروی واجب ہو جائے۔ ضب گو جو جنگلی جانور ہے اور نون مچھلی جو دریائی جانور ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ ایک عربی مثل سے ماخذ ہے۔ یہی وہ کھلا ہوا باطل خیال ہے جس پر شرع متعین سے ہرگز کوئی دلیل نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اسی سے ظاہر ہوا کہ بحر کا کلام تو اس قول حق پر مبنی تھا جو منصور معتمد مختار ہے، جسے قولاً تمام ائمہ کبار نے لیا اور عملاً ان کے ساتھ ان بزرگ مخالفین نے بھی کیا، لیکن علامہ شامی کے خیال کی بنیاد نہ ان مختار پر قائم ہے نہ اس پر جس کو بزم خویش مختار سمجھا، بلکہ وہ اعلانیہ و عیاں طور پر دونوں ہی کے خلاف ہیں، اور حجت خدائے عزیز و غفار ہی کی ہے، اور درود و سلام ہو سید ابرار، ان کی آل اطہار اصحاب کرام پر، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی دارالقرار میں الہی قبول فرما۔ ہم اسی کی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی۔ علامہ شامی سراجیہ کی عبارت اس بارے میں صریح ہے کہ مجتہد اس کی پیروی کرے گا جو زیادہ قوی ہو، ورنہ ترتیب سبق کا اتباع کرے گا۔ اقول اللہ آپ پر رحم فرمائے تو ہم اسی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی۔ یہ عبارت اگر آپ نے کلام سراجیہ کے مفاد و ترجیح کے تحت داخل کر کے ذکر کی ہے تو یہ اس صاحب کی توجیہ نہیں بلکہ اس کی مخالفت اور تردید ہے، کیونکہ سراجیہ تو غیر مجتہد پر ترتیب کی پیروی واجب کرتی ہے نہ کہ ترجیح کی پیروی، اور اگر یہ عبارت آپ نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے تو یہ منصوص کے برخلاف ہے اور ایک چیز کی تفریع ایسی چیز پر ہے جو دراصل اس کی تردید ہے، کیونکہ آپ اگر صاحب نظر ہیں تو آپ کے ذمہ نظر صحیح ہے، یا آپ اہل نظر نہیں تو آپ کے ذمہ اتباع ترتیب ہے، پھر یہ تیسرا بیگانہ واجب کہاں سے آ گیا؟ علامہ شامی اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں، مگر جب اس کے پاس ملکہ ہو تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو راجح ہو اسے ترجیح دے، اور ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی۔ اقول اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ بھی اسی کی طرح ہے، کیونکہ ان تمام حضرات کے کلام کو حاصل وہی ہے جو آپ نے اور ہمیں ذکر کیا، اور یہ اضافہ تو اس کی تردید اور اس کی مخالفت ہے، کیونکہ جس کے پاس ملکہ نہیں اس کے لیے ان حضرات کے نزدیک ترتیب کی مخالفت روا نہیں، اور آپ نے تو اس پر یہ مخالفت واجب کر دی ہے، کیونکہ اسے آپ نے ترجیح کے ساتھ چکر لگانے کا پابند کر دیا۔ علامہ شامی جیسا کہ علامہ قاسم سے نقل کرتے ہوئے شارح نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اقول معلوم ہو چکا کہ ان میں نہ تو اس خیال کی کوئی ہم نوائی ہے نہ ان کا کوئی ملان علامہ شامی اور ملتقط کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اقول اللہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ قاضی مجتہد خود اپنی رائے پر فیصلہ کرے گا اور قاضی مقلد مجتہدین کی رائے پر فیصلہ کرے گا، اسے ان کی مخالفت کا حق نہیں۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ جو لوگ اس قاضی مقلد کو فتویٰ دیں گے اگر وہ اس کے امام کے مذہب کے مجتہدین سے ہو، پھر قول امام پر افتاء میں باہم متفق ہوں، تو اس پر یہ واجب ہے کہ
ان لوگوں کا قول لے جو اس کے امام اور اپنے امام کے خلاف ہو گئے ہوں، بشرطے کہ تعداد میں وہ زیادہ ہوں یا ان کے الفاظ زیادہ موقد ہوں، حالانکہ نزاع تو اس بات میں ہے۔ ثانیہ، اگر ہم اپنی رائے لے کر ان کی مخالفت کریں تو اس سے ممانعت ہے، کیونکہ ہماری کوئی رائے ہی نہیں، لیکن ان کی مخالفت ہم اپنی رائے کے مقابل نہیں کرتے، بلکہ ان کے امام اور اپنے امام کی رائے کو لے کر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ملتقط کے اندر تو اسی عبارت میں قاضی مجتہد سے متعلق یہ لکھا ہے کہ خود جسے درست سمجھے اس پر فیصلہ کرے، دوسرے کی رائے پر نہیں، لیکن دوسرا اگر فقہ اور وجوہ اجتہاد میں اس سے زیادہ قوی ہو تو اس کی رائے اختیار کر کے اپنی رائے ترک کر دینا جائز ہے۔ جب مجتہد کے لیے اپنے سے اقوی کی رائے کو اختیار کر کے اپنی رائے ترک کرنا جائز ہے، حالانکہ اسے حکم یہ ہے کہ اپنی رائے کا اتباع کرے اور دوسرے کی تقلید اس کے لیے روا نہیں، تو ہمارے ان مفتیوں کے امام اعظم جو فقہ اور وجوہ اجتہاد میں ان حضرات کی مجموعی قوت سے بھی زیادہ قوت رکھتے ہیں، بلکہ ان پر امام کو اسی طرح فوقیت ہے جیسے ہم پر ان حضرات کو فوقیت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو اگر ہم ان کی رائے اختیار کر کے ان مفتیوں کی رائے ترک کریں تو یہ بدرجہ اولا جائز اور انسب ہوگا۔ علامہ شامی بہر کی بحث ساقط ہو گئی۔ اقول سبحان اللہ، یہی تو حکم منقول ہے جمہور کا، معتمد اور تصحیح و تائید یافتہ بھی، پھر اسے بہر کی بحث کہنا کیوں کر ہے؟ اقول، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی توجیہ میں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی مراد وہ صورت ہے جس میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے قول کی ترجیح پر مرجحین کا اتفاق ہو۔ اسے اس اطلاق کی تردید میں ذکر کیا جو بحر کی اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، کیونکہ ظاہر یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جس میں غیر امام قول کی ترجیح پر اجماع مشائخ ہو۔ یہ مراد ہونے پر کلام شامی میں دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اتباع مرجحین سے استدلال کیا ہے، اور اس بات سے کہ وہ زیادہ علم والے ہیں، اور انہوں نے دلائل کی جانچ کر کے اس کی ترجیح کا فیصلہ کیا ہے، اور کلام کے کسی حصے میں اختلاف ترجیح کی صورت کو ہاتھ نہ لگایا۔ دو ترجیحوں میں سے ایک کے ارجح ہونے کا تذکرہ تو درکنار، اختلاف ترجیح کی صورت اگر انہیں مقصود ہوتی تو صرف اتباع مرجحین کے حکم پر اکتفا نہ کرتے، کیونکہ اس صورت میں اتباع مرجحین تو دونوں ہی جانب موجود ہیں، بلکہ اس تقدیر پر وہ دونوں ترجیحوں میں سے ارجح کے اتباع کا ذکر کرتے۔ اس کی تائید ان کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے جسے ہم مقدمہ ہفتہ میں نقل کر آئے ہیں کہ جب دونوں تصحیحوں میں تعارض ہو تو ان دونوں ساقط ہو گئیں، اس لیے ہم نے اصل کی جانب رجوع کیا، وہ یہ ہے کہ امام کا قول مقدم رہے گا۔ یہ اگرچہ بظاہر دونوں ترجیحوں برابر ہونے کی صورت میں ہے، لیکن آگے اس پر ترقی کرتے ہوئے خیریہ اور بحر کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے وہ تعین کر دیتا ہے کہ حکم عام ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جسے آخر کلام میں مقصود سے متعلق پوری عبارت در مختار کا حاصل قرار دیا کہ وہاں یہ لکھا ہے عبارت در فلی حفظ، تو اسے یاد رکھا جائے کا معنی یہ ہے کہ وہ سب یاد رکھا جائے جو ہم نے ذکر کیا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی حکم پر ہمارے صاحب کا اتفاق ہو تو قطعاً اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، ورنہ تین صورتیں ہوں گی: مشائخ نے دونوں قولوں میں سے صرف ایک کو صحیح قرار دیا، نمبر 2 ہر ایک کی تصحیح ہوئی ہو، نمبر 3 مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں۔ تیسری صورت میں ترتیب کا اعتبار ہوگا، اس طرح کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، پھر امام ابو یوسف کے قول پر الغ یا قوت دلیل کا اعتبار ہوگا۔ ان دونوں میں تطبیق کا بیان گزر چکا، اور پہلی صورت میں اگر تصحیح افضل
تفضیل کے سیغے مثلا لفظ عصا سے ہو تو مفتی کو تخیر ہوگی، ورنہ مثلا صرف لفظ صحیح ہو تو نہیں۔ اقول یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جس میں دونوں ترجیحیں بلفظ افعل ہوں، حالانکہ اس میں خلاف مذکور حاصل نہ ہوگا، تو انہیں کوئی ایک کے بجائے صرف ایک کہنا چاہیے تھا تاکہ ان کا قول ہو یا نہ اس صورت کو بھی شامل ہو جائے جس میں ہر ایک لفظ افعل ہو، بلکہ مفتی کو اسی پر فتویٰ دینا ہے جسے صحیح کہا گیا۔ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے رسالہ سے نقل کی ہے، اور دوسری صورت میں کوئی ایک ترجیح بلفظ فعل تفضیل ہوگی یا نہ ہوگی۔ برتقدیر اول کہا گیا کہ عصا پر فتویٰ دیا جائے گا، یہ خیریہ سے منقول ہے، اور کہا گیا کہ صحیح پر فتویٰ ہوگا، یہ شرح منیہ سے منقول ہے۔ برتقدیر دوم مفتی کو تخیر ہوگی، یہ بحر کتاب الوقف اور رسالہ سے منقول ہے، یہ حلبی نے افادہ فرمایا۔ تو تیسری صورت میں جو ذکر کیا بعینہ ہی وہی ہماری مراد ہے، اسی طرح جو پہلی صورت میں ذکر کیا رہا اس صورت کا استثناء جس میں تصحیح بصیغہ اس میں تفضیل ہو، تو میں کہتا ہوں وہ خود ان کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ ہماری جب ترجیح صرف ایک طرف ہو جیسا کہ اسے رسالے کا محمل اور معنی مراد ٹھہرایا، اس کے باوجود مفتی کو تخیر ہو تو اس کے ذمہ اس کی پیروی لازم نہ رہی جسے مشائخ نے ترجیح دی، اور یہ بلا تعویل کہ فعل کا مفاد یہ ہوگا کہ روایت خلاف بھی صحیح ہے جیسا کہ حلبی و شامی اور طحاوی نے کہا۔ فاقول تو میں کہتا ہوں اولا یہ بات اس صورت میں تسلیم ہے جب عصا کے مقابلے میں صحیح لایا گیا ہو، لیکن جب دو قول ذکر کریں اور صرف ایک کے بارے میں کہیں کہ وہ عصا ہے اور دوسرے میں جو قوت ہے اس کے بیان سے کچھ بھی تعرض نہ کرے تو ایسی حالت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اول ہی راجع اور تائید یافتہ ہے، اور کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ گزرے گا کہ وہ اول کو عصا کہہ کر دونوں قولوں کو صحیح کہنا اور یہ بتانا چاہتے کہ اول کو دوسرے پر کچھ فضیلت ہے، تو یہ جنت والے بہتر قرار گاہ اور سب سے اچھی آرام گاہ والے ہیں کے باب سے ہوگی۔ اگر کلمات مشائخ کی تفتیش کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ حضرات فرماتے ہیں یہ احوط زیادہ احتیاط والا ہے، یہ عرفہ زیادہ نرمی و فائدے والا ہے، باوجود کہ دوسرے میں کوئی احتیاط اور کوئی آسانی نہیں۔ یہ ان حضرات کے کلام کے خدمت گزاروں کے نزدیک بد یہی ہے، اس لیے خیریہ کتاب الطلاق میں فرمایا تمہیں خبر ہے کہ اس کے عصا ہونے کی تصحیح ہو جانے کے بعد اس سے کسی اور کے جانب عدول نہ ہوگا، بلکہ خیریہ کتاب الصلح میں جہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس میں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے اور وہی عصا ہے، اور کہنے والا کہہ سکتا ہے جائز نہیں، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ جب عصا ثابت ہوگا تو اس سے دوول نہ ہوگا۔ یہی ان کے متن عقود کا مفاد، اگرچہ اس کے شرح میں وہ اس بات کی طرف مائل ہو گئے جو یہاں زیر بحث ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں تم کو دو قول ملیں جن میں ایک کی تصحیح اس طرح کے الفاظ سے ہو، اسی پر فتویٰ ہے، یہ اشبہ ہے، عذر ہے، مختار ہے، وجہ ہے، تو وہی معتمد ہے۔ تو معتمد ہونے کا حکم اس پر محدود رکھا جس کی تصحیح میں لفظ افعل آیا ہے اور اس کے مخالف قول کی تصحیح نہیں ہوگی۔ در مختار کے اندر اس شخص سے متعلق جو بائیں جانب مسئلہ نماز میں بائیں طرف کا سلام پھیرنا بھول گیا جب تک قبلہ سے نہ پھرا ہو کہہ لے،
درمختار کے اندر اس شخص سے متعلق جو بائیں جانب سلام پھیرنا بھول گیا۔ یہ لکھا ہے جب تک سلام سے جب قبلہ سے پیٹ نہ پھیری ہو اس کی بجا آوری کر لے۔ اصب مذہب میں اسی مسئلہ کے تحت کنیہ میں لکھا تھا کہ یہی صحیح ہے، تو اس پر علامہ شامی نے لکھا کہ شارع نے صحیح کی جگہ اصح سے تعبیر کی اور معاملہ اس میں سہل ہے۔ سہل کیسے ہوگا جب دونوں آپ کے نزدیک ایک دوسرے کے بالکل نقیض اور ضد ہیں، کیونکہ صحیح کا نفاذ یہ تھا کہ اس کا تقابل صحیح ہے، تو آپ کے طور پر شارع نے فاسد کو صحیح بنا دیا۔ ثانیہ، آپ نے فرمایا جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی ہم پر اسی کی پیروی لازم ہے، اور شے کی ذات میں پائی جانے والی کسی قوت کا بیان ترجیح نہیں، کیونکہ ترجیح کے لیے مرجع اور مرجع علیہ جس کو راجع کہا گیا اور جس پر راجع کہا گیا دونوں ضروری ہیں، تو قطعاً یہ معنی ہوگا کہ جسے ان حضرات نے دوسرے سے افضل قرار دیا اس کی پیروی ضروری ہے۔ اب یہ قطعی بات ہے کہ جب انہوں نے دو قولوں میں سے ایک کو اصح کہا، دوسرے سے متعلق سکوت اختیار کیا، تو اسے انہوں نے دوسرے سے افضل اور راجع قرار دیا، تو آپ کے نزدیک اس کا اتباع واجب ہوا اور تخیر ساقط ہو گئی۔ تو میرے نزدیک مناسب طریقہ یہ ہے کہ رسالہ کا کلام اس صورت پر معمول کیا جائے جس میں ایک کے ذیل میں افعل سے ترجیح ہو اور دوسرے میں غیر افعل سے، تو اس مسئلہ میں خیریہ سے اصح کو اور غنیہ سے صحیح کو اختیار کرنے کا جو حکم منقول ہے اس کی یہ تیسری شک ہو جائے گی، وہ یہ کہ تخیر ہے، کسی ایک کی پابندی نہیں، صحیح یا اصح کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ معنی لینا اس معنی پر محمول کرنے سے بہتر ہے جو ناقابل قبول ہے، خصوصاً جب کہ رسالہ مجہول ہے، نہ اس کا پتہ نہ اس کے مؤلف کا پتہ، اور مجہول سے نقل قابل اعتماد نہیں، اگرچہ نقل معتمد ہو جیسا کہ یہ ضابطہ۔ اقول یہاں کچھ تفصیل ہے جس کی معرفت اسالیب کلام کے ماہر اور مرتب رجال سے باخبر شخص سے ہوگی تو اسے سمجھ لیں۔ خود علامہ شامی نے اپنی تصنیف کے متعدد مقامات میں صاف طور پر بیان کیا ہے، اور ہم نے بھی فصل القضاء میں اسے واضح کیا ہے۔ الحاصل وہ استثناء انہی کے طے کردہ اور مقرر امر کے خلاف ہے، رہا یہ کہ وہ ہمارے خلاف نہیں، تو اس لیے کہ اس وقت اس کا مفاد تخیر ہے، اور یہی اس کا حاصل ہے جو حاصل دوم کی دونوں شکوں کے تحت مذکور ہے، کیونکہ جب اس کی پہلی شک میں اختلاف ہو گیا کہ اصح کو اختیار کرے یا صحیح کو اختیار کرے اور ترجیح کسی کو نہیں، تو مال یہ ہوا کہ تخیر ہے، اور تخیر کچھ قیدوں سے مقید ہے جنہیں پہلے ذکر کیا ہے اور یہاں بھی ان کی یاد دہانی کی ہے، یہ کہہ کر کے تخیر کی ان قیدوں کو فراموش نہ کرنا جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ ان میں سے عظیم ترین قید یہ ہے کہ دونوں میں کوئی ایک قول امام نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو تخیر نہ ہوگی، جیسا کہ اسے ہم ابھی نقل کر آئے۔ اور علامہ شامی نے اپنی شرح عقود میں لکھا ہے کہ جب دونوں میں سے ایک امام اعظم کا قول ہو اور دوسرا ان کے بعد اصحاب کا قول ہو تو کسی کو ترجیح نہ ہونے کے وقت قول امام کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو ایسے ہی اس کے بعد بھی ہوا، یعنی دونوں قولوں کو ترجیح کے بعد بھی ہوا، تو حاصل کلام یہی نکلا کہ اتباع قول امام ہی کا ہوگا، مگر یہ کہ مرجین اس کے خلاف کی ترجیح پر متفق ہوں۔ اگر سوال ہو کہ کیا ایسا نہیں کہ اس میں 10 مرجع اور بھی ذکر کیے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ تخیر کی نفی کی ہے، نمبر 1 تصحیح کا زیادہ موقع ہونا، یا نمبر 2 اس کا متون میں دوسرے کا شروع میں ہونا، اس کا متون میں اور دوسرے کا شروع میں ہونا، نمبر 3 اس کا شروع میں اور دوسرے کا فتویٰ میں ہونا، نمبر 4 ان حضرات نے اس کی تعلیل فرمائی، دوسرے کی کوئی علت و دلیل نہ بتائی،
نمبر 5 اس کا استحسان ہونا، نمبر 6 یا ظاہر و روایہ، نمبر 7 یا وقف کے لیے زیادہ نفع بخش، نمبر 8 یا قول اکثر، نمبر 9 یا اہل زمانہ سے زیادہ ہم آہنگ اور موافق، نمبر 10 یا اوجا ہونا۔ ان حضرات کا شرع عقود میں اضافہ ہے۔ میں کہوں گا کیوں نہیں، ہم ان سے انکار نہیں بتائے، کیا یہ بھی کہا ہے کہ ان سب وجہوں سے ترجیح پانا قول امام ہونے کے سبب ترجیح پانے سے زیادہ موقد ہے؟ انہوں نے تو صرف یہ ذکر کیا ہے کہ جب تصحیح میں اختلاف ہو اور ایک تصحیح کے ساتھ ان 10 میں سے کوئی ایک مرجع ہو تو وہ ترجیح پایا جائے گا اور تخیر نہ ہوگی۔ اس صورت کا تو ذکر ہی نہ فرمایا جس میں ہر ایک تصحیح کے ساتھ ان سے کوئی ایک مرجع ہو۔ اقول اور ابھی یہ مرجحات باقی رہ گئے، اس کا احوط یا ارفق یا معمول بے ہونا علیہ العمل، اور یہ اس کا متقاضی ہے کہ ان ترجیحات کے باہمی تفاوت اور فرق کے مراتب پر کلام کیا جائے۔ اس کی چھان بین دشوار ہونے کے باعث شاید اسے ہاتھ نہ لگایا، تو ہم نے جو ذکر کیا اس کی کوئی مخالفت ان کے کلام میں نہیں۔ وانا اقول اور میں کہتا ہوں مذہب امام ہونے کے باعث ترجیح پانا سب سے ارجح ہے، اس لیے کہ قہر، ظاہر، باہر متواتر تصریحات موجود ہیں کہ فتویٰ مطلقاً قول امام پر ہوگا، اور امام جلیل صاحب ہدایہ نے ہر حال میں قول امام پر افتاء واجب ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور اگر تفصیل طلب کرو تو اس کے باعث ترجیح اس کے قابل پائے جانے والے مذکورہ تقریباً سبھی مرجع سے زیادہ راجح ملے گی۔ فافقول تو اس کی تفصیل میں کہتا ہوں وہ قول جب ہوگا ظاہر و روایہ ہی ہوگا۔ نمبر 2 اور یہ محال ہے کہ تمام متون قول امام کی مخالفت پر گامزن ہوں، جبکہ ان کے وضع امام ہی کا مذہب نقل کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ 3-4 اسی طرح ہرگز کبھی ایسا نہ ملے گا کہ متون قول امام سے ساقط ہوں اور شروع نے اس کی مخالفت پر اجماع کر لیا ہو، صرف فتاویٰ نے اسے ذکر کیا ہو۔ نمبر 5 اور وقف کے لیے نفع ہونا عظیم اہم مصالح میں شامل ہے، اور یہ اسباب ستہ میں سے ایک ہے۔ نمبر 6 اسی طرح اہل زمان کے زیادہ موافق ہونا۔ نمبر 7 اور اسی پر عمل ہونا۔ نمبر 8 یوں ہی ارفق اور زیادہ آسان ہونا جبکہ دفع حرج کا مقام ہو۔ نمبر 9 اور احوط بھی جبکہ اس کے خلاف کوئی مفسد اور خرابی ہو۔ نمبر 10 اور استحسان بھی جبکہ ضرورت یا تعمل جیسی چیز کے باعث ہو، لیکن استحسان اگر دلیل کے باعث ہو تو وہ اہل نظر سے خاص ہے۔ 11-12 یوں ہی اس کا اوجا اور دلیل کے لحاظ سے زیادہ واضح ہونا اہل نظر کا حصہ ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے شرح عقود میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ مقلد اپنے امام کا قول کسی دوسرے کے قول کی وجہ سے ترک نہ کرے گا، اور اگر دوسرے قول میری نظر میں دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوت رکھتا ہے تو میری نظر کو امام کی نظر سے کیا نسبت؟ اپنے امام کی تقلید چھوڑ کر کسی دوسرے کے قول کو اتباع وہی کرے گا جو یہ مانتا ہے کہ امام کے مقلدین اور ان کے مذہب کے مجتہدین میں سے کوئی فرد دلیل صحیح کی ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ شاید ایسا ہوگا کہ کسی قیاس کے معارض کوئی ایسا استحسان ہو جس کے معارض اس سے زیادہ دقیق دوسرا استحسان موجود ہو، تو قیاس قوی کو استحسان ضعیف کے باعث کیسے ترک کر دیا جائے گا؟ امید ہے کہ یہی صورت ہر اس قیاس میں پائی جاتی ہوگی جس کے قائل امام ہے اور جس کے مقابل دوسرے کو ضرورت و تعمل جیسے امور کے مسوا میں استحسان کہا گیا ہو۔ ایسے ہی نکتے کے باعث بعض اوقات قیاس کو استحسان پر مقدم رکھتے ہیں۔ علامہ شامی نے طحاوی سے انہوں نے
حموی سے انہوں نے مفتاح سے شرک فاسدہ کے ایک مسئلے میں نقل کیا ہے کہ امام محمد ہی کا قول فتویٰ کے لیے مختار ترجیح یافتہ ہے، اور غایۃ البیان سے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے، اور اس پر علامہ شامی نے فرمایا اس کے پیش نظر اسے امام کرخی نے اپنی مختصر میں بیان کیا، اس میں غایۃ البیان سے منقول ہے۔ وہ ان مسائل میں شامل ہے جن میں قیاس کو استحسان پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس بیان سے انہوں نے یہ افادہ کیا کہ ما علی الفتویٰ، جس قول پر فتویٰ ہوتا ہے وہ استحسان پر مقدم ہوتا ہے، یوں ہی بد یہی و ضروری طور پر اس قول سے بھی مقدم ہوگا کہ جس کی تعلیل ہوئی ہو، اس لیے کہ تعلیل ترجیح کی صرف ایک علامت ہے اور فتویٰ سب سے عظیم ترجیح سری ہے۔ 1416 یوں ہی وجہ عرفہ اور آہوت پر بھی اس کے مقدم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب تصحیح کے زیادہ موقد ہونے اور قائل کی تعداد زیادہ ہونے کے سوا مذکورہ مرجحات سے کوئی مرجع باقی نہ رہا، اس لیے سابق میں ہم نے صرف انہی دونوں کی ذکر پر اتفاق کی۔ اب بتائے قائلین کی اکثریت کہیں اس سے زیادہ ہوگی جو وقت عصر اور وقت عشاء کے مسئلوں میں امام کے مقابل موجود ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے قول امام کے برخلاف تعمل بلکہ عشاء میں عامہ صحابہ کا عمل ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ پھر کبھی یہ اکثریت خصوصاً عصر میں قول امام پر اعتماد سے مانے نہ ہوگی، اور آپ ہی نے بحر سے یہ نقل کیا اور برقرار رکھا، قول امام سے بجز ضرورت کے دوبل نہ ہوگا، اگرچہ مشائخ نے تصریح فرمائی ہو کہ فتویٰ قول صحابین پر ہے جیسے یہاں ہے، اور لفظ تصحیح کے زیادہ موقد ہونے سے متعلق جواب کے لیے بھی یہی کافی ہے۔ اس بارے میں علامہ شامی کی صریح عبارتیں ذکر نقول کے تحت کتاب النکاح اور کتاب الیہ سے ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں، اور انہوں نے درالمختار میں بہت سے مقامات پر فتویٰ کے مقابلہ میں متون کو پیش کیا ہے، اور متون میں جو مذکور ہے اسے علی الفتویٰ اور قول جس پر فتویٰ ہے پر مقدم قرار دیا ہے، اور یہ اسی لیے کہ متون صاحب مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب نقل کرنے کے لیے وضع ہوئے ہیں۔